محمد وآل محمد. درود پڑھے محمد وآل محمد. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك
فأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدخن وصبغ للآكلين صدق الله العلي العزيز الحكيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد مرثیے کے چند بند ہیں
صاحب اب میں گزار ہوں جناب فہیم نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں مضمون نذرانہ عقیدت پیش کریں. دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے. مطلب دیکھیے گا بطور خاص, دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے, کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے, کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے. اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے, لینی پڑے گی تم کو اجازت حسین سے. لینی پڑے گی تم کو اجازت حسین سے. یہ شعر بھی دیکھیے گا بطور خاص. باغ فدق کے چھیننے والے جنا ہے یہ, باغ فدق کو چھیننے والے جنا ہے یہ, ہمت ہو چھین لو یہ وراثت حسین سے. ہمت ہو چھین لو یہ وراثت حسین سے. روزہ ہے فاقہ اور نمازیں ہیں ٹکریں, دل میں اگر نہیں ہے موادت حسین سے. یہ آخری شعر بطور خاص دیکھیے گا. دل میں اگر نہیں ہے موادت حسین سے, آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے, اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے, اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. یہ تو جناب فہیم نقوی صاحب اب میں گزار ہوں جناب ڈاکٹر عاصم حسین سیدھی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مضمون نذرانہ عقیدت پیش کریں. چلو کہ فرش عزا پر بلا رہے ہیں حسین. چلو میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. خدا کا شکر ہے
जनाब जौन सी सूरत निखार लेते हैं और बिछा के फर्श अज़ा हम इमाम बाड़ों में बिछा के फर्श अज़ा हम इमाम बाड़ों में पैगंबरों को ज़मीं पर उतार लेते। अली से अगर बेवफाई न होती, अली से अगर बेवफाई न होती, अली से अगर बेवफाई न होती, मुसलमानों की ये तबाही न होती, मुसलमानों की ये तबाही न होती। और अली को अगर खल्क करना न होता, अली को अगर खल्क करना न होता, खुदा ने ये दुनिया बनाई न होती। और फिर अगली गर्च काबे में आए न होते, अली गर्च काबे में आए न होते, बुतों की वहाँ से सफाई न होती। और शेर कि शरीयत के घर में अंधेरा ही होता, शरीयत के घर में अंधेरा ही होता, शरीयत के घर में अंधेरा ही होता, जो सरवर ने शम्मा जलाई न होती, जो सरवर शम्मा जलाने के बाद शम्मा बुझाने का हुनर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है कि शब आशूर शम्मा जलाने के बाद शम्मा जलाने के बाद जब शम्मा बुझाइए और कह दिया जिसको जाना चाहें चला जाए। जो सरवर ने शम्मा जलाई न होती, और चमक कैसे होती सितारों की ज़ाहिर, चमक कैसे होती सितारों की ज़ाहिर, जो सरवर ने शम्मा बुझाई न होती। और शेर बतौर ख़ास मुज़ाहिरा फरमाएं, रकम फतह कर वो बला हो न पाती, रकम फतह कर वो बला हो न पाती, अगर खून की रोशनाई न होती, अगर खून की रोशनाई न होती। और क़यामत तलक दीने इस्लाम रोता, क़यामत तलक दीने इस्लाम रोता, अगर कम सिनी मुस्कुराई न होती, अगर कम सिनी बेहतरीन अंदाज में मज़मून अल्लाह ने पेश कर रहे थे जनाब डॉक्टर आसिम हुसैन सेठवी साहब। अब मैं गुज़ार हूँ ज़फ़र मेहंदी किरदार साहब से कि वो आए और मज़मून नज़राना की तरफ पेश करें।
اپنے سینے کو تیرے غم کا خزانہ کر کے، اپنے سینے کو تیرے غم کا خزانہ کر کے، اپنے سینے کو تیرے غم کا خزانہ کر کے، رکھ دیا دل کو تیرا تعزیہ خانہ کر کے، اپنے سینے کو تیرے غم کا خزانہ کر کے، رکھ دیا دل کو تیرا تعزیہ خانہ کر کے، اور مجھ کو دینا تو کفن کرب و بلا کا دینا، مجھ کو دینا تو کفن کرب و بلا کا دینا، میرے ملبوس کو ملبوس شہانہ کر کے، مجھ کو دینا تو کفن کرب و بلا کا دینا، مجھ کو دینا تو کفن کرب و بلا کا دینا، میرے ملبوس کو ملبوس شہانہ کر کے، میرے ملبوس کو ملبوس شہانہ کر کے، تو رات بھر شہ کے بنا چین نہ آیا ہر کو، رات بھر شہ کے بنا چین نہ آیا ہر کو، رات بھر شہ کے بنا چین نہ آیا ہر کو، رکھ دیا شاہ کی شفقت نے دیوانہ کر کے، رات بھر شہ کے بنا چین نہ آیا ہر کو، رات بھر شہ کے بنا چین نہ آیا ہر کو، رکھ دیا شاہ کی شفقت نے دیوانہ کر کے، میرے ملبوس کو ملبوس شہانہ کر کے، میرے ملبوس کو ملبوس شہانہ کر کے، اور شیخ ملاحظہ فرمائے، میرے کاندھے پہ علم دیکھنے والوں دیکھو، میرے کاندھے پہ علم دیکھنے والوں دیکھو، میرے کاندھے پہ علم دیکھنے والوں دیکھو، اس علم کو بھی میرا تیسرا شانہ کر کے، میرے کاندھے پہ علم دیکھنے والوں دیکھو، میرے کاندھے پہ علم دیکھنے والوں دیکھو، میرے کاندھے پہ علم دیکھنے والوں دیکھو، اس علم کو بھی میرا تیسرا شانہ کر کے، اس علم کو بھی میرا تیسرا شانہ کر کے، اور آخری شعر بھی ملاحظہ فرما لیں، اس علم کو بھی میرا تیسرا شانہ کر کے، تو حر کو مجرم کی طرح سے نہ گرفتار کیا، حر کو مجرم کی طرح سے نہ گرفتار کیا، حر کو مجرم کی طرح سے نہ گرفتار کیا، اپنے گھر لائے ہیں مقبول زمانہ کر کے، اپنے گھر لائے ہیں مقبول زمانہ کر کے، رکھ دیا شاہ کی شفقت نے دیوانہ کر کے، میرے کاندھے پہ علم دیکھنے والوں دیکھو، اس علم کو بھی میرا تیسرا شانہ کر کے۔ بہترین انداز میں موضوع پیش کر رہے تھے جناب کردار صاحب، اور میں گزارش حجت الاسلام والمسلمین عالی کے نام مولانا سید حسین مہدی صاحب امام جمعہ گوری خالصہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بل محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود،
صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیامہ یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ وأحسن خطابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ محبان اہل بیت علیہم السلام، معزز سامعین اکرام، سوگواران سرکار سید الشہداء اور ماتم داران مائے مظلوم کربلا، اس وقت کی اس عبادت کے لیے میں نے کلام پاک کی مشہور معروف آیت کو تلاوت کیا، اور اس آیت کے ذریعے میں ایک منزل تک آنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کا سہارا لے کر بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہت محدود وقت میں گفتگو کرنا ہے، اور حکم کی تعمیل میں مجھے چند فقرے فضائل کے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت پیش کرنا ہے۔ بس مختصر وقت میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ بات جلدی اور کم جو ہے جملوں میں ہی بات مکمل ہو جائے۔ میں نے کلام پاک کے سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت چونکہ جناب حضرت مریم کی ماں کی ایک دعا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ جناب مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی جب آپ کے یہاں جناب مریم کی والدہ جناب حنہ نام تھا جناب مریم کی ماں کا، اور باپ کا نام ہے عمران، یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام ہے عمران، اور حضرت عیسیٰ کی نانی کا نام ہے جناب حنہ۔ جناب حنہ نے دعا کی، اس وقت دعا کی کہ جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو اس وقت جناب حنہ نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قرآن نے لفظ ٹو لفظ بالکل جو دعا کی اسے آیت بنا کے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، اور کیا کہا جناب حنہ نے؟ وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران۔ قرآن کہتا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے۔ اب کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے جہاں جہاں بھی آیت کا آغاز از سے، الف زال زیر از، جہاں بھی از سے اللہ نے قرآن کی آیت کا آغاز کیا ہے، وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو گزرا ہوا زمانہ یاد دلا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، گزرا ہوا زمانہ اللہ اپنے نبی کو یاد دلا رہا ہے۔ اگر میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں دوسری مرتبہ، اور ابھی برادر کہیں کہ مولانا صاحب آپ یاد کریں 2-4 برس پہلے جب آپ نے مجلس پڑھی تھی تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے یا آپ نے یہ پڑھا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے مجھے جو بات یاد دلائی جا رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں یہاں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، میں یہاں موجود تھا، تبھی تو مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے جناب مریم کی والدہ کی۔ جناب مریم کی والدہ نے دعا مانگی، اس کے بعد جناب مریم کی ولادت ہوئی، جناب مریم کے بعد
جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور جناب عیسیٰ جب جوان ہو گئے، جب جناب عیسیٰ کہ اپنا نبوت کا پورا دور جو زمانہ تھا وہ ختم کر چکے، جب وہ چلے گئے تو اس کے 500 برس کے بعد حضرت رسول خدا کی ولادت ہوئی۔ جناب عیسیٰ کے 500 برس کے بعد جانے کے، چرخ چہارم پہ جانے کے 500 برس کے بعد رسول اللہ کی ولادت ہوئی، اور رسول اللہ کی عمر جب 40 برس تھی تب قرآن کا نزول ہوا۔ بس یہ اتنی تمہید کافی ہے، میں اپنی بات پہنچا دوں گا آپ تک۔ 40 رسول اللہ کے ولادت کے 40 برس کے بعد قرآن کا نزول ہوا، اور اللہ بات کر رہا ہے اس وقت کی جب جناب مریم کی ولادت بھی نہیں ہوئی۔ جب جناب مریم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تب کی اللہ بات کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، اے میرے حبیب، اے ہمارے نبی، یاد کریں اس وقت کو کہ جب مریم کی ماں نے یہ دعا مانگی۔ کون سی دعا؟ کہ پروردگار جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے میں تیرے گھر کے لیے نذر کرتی ہوں۔ جناب مریم کی ماں نے دعا مانگی، اللہ کہہ رہا ہے یاد کرے میرے حبیب اس وقت کو کہ جب مریم کی ماں نے دعا مانگی، اللہ کا آیت بنا کر قرآن میں اس دعا کو رکھنا، اور نبی کو تاکیداً یہ کہنا یاد کرے اس وقت کو۔ اس بات کی علامت ہے کہ جب مریم کی ماں دعا مانگ رہی تھی ہمارا نبی بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جب مریم کی ماں دعا مانگ رہی تھی، اور آیت دیکھیں، چونکہ اس جملے کو میں نہ پڑھتا اگر شہر اعظم میں نہ پڑھ رہا ہوتا، لیکن چونکہ شہر اعظم میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اس لیے اس جملے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ شہر وہ ہے کہ جہاں معصومین یا ان کے خانوادے کی کسی بھی ہستی کی ولادت کو فراموش نہیں کیا جاتا، کسی کی شہادت کو فراموش نہیں کیا جاتا۔ آیت کا جملہ سنیں، رب انی نذرت لک، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں یہ نظر مانگتی ہوں، میں تیری بارگاہ میں یہ نظر مانگتی ہوں کہ جو میری بطن میں ہے میں اسے تیری بارگاہ میں نظر کر دوں گی، یہ میری نظر ہے۔ اللہ نے دیکھیے آج دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ یہ نظر و نیاز کیا ہے؟ نظر دلانا بدعت ہے، نیاز مانگنا بدعت ہے، نیاز دلانا بدعت ہے۔ ہم ان سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہو کہ ہم قاری قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، ہمارے پاس تعلیم قرآن ہے۔ تم نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اگر قرآن کو غور سے پڑھتے تو نظر و نیاز کو بدعت نہ بتاتے۔ ارے اللہ نے جملہ بھی تو نہیں بدلا، نظر کا لفظ رکھ کے اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ نظر و نیاز کا معاملہ شیعوں کا نہیں، یہ تو عیسیٰ کی نانی کا معاملہ ہے۔ یہ نظر و نیاز یہ ہماری ایجاد نہیں، یہ تو جناب مریم کی نانی نے نظر مانی تھی۔ ہم تو قرآن پہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا نظر مانی؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار جو میرے بطن میں ہے اسے تیرے گھر کی نظر کر دوں گی۔ کیا کون رہا ہے؟ جناب مریم کی ماں، معمولی خاتون نہیں ہے، ننیحال بھی نبوت سے ہے، نبی کا خاندان ہے، ننیحال میں بھی نبوت ہے، ددیال میں بھی نبوت ہے، بیٹی مریم جیسی ہے، نواسا عیسیٰ جیسا ہے، صاحب شریعت نواسا جس کا ہو، اتنی عظیم خاتون کیا رہی ہے؟ جو کچھ میرے بطن میں ہے میں اسے تیرے گھر کی نظر کرتی ہوں۔ مریم کی ماں کوئی معمولی خاتون نہیں ہو، عظیم خاندان سے ہو، کیوں نہیں دیتی؟ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ کیوں کہہ رہی ہے جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا مریم کی ماں کو خبر نہیں کہ شکم میں پلنے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اللہ نے عظمت جناب فاطمہ بنت اسد، مریم کی ماں کو خبر نہیں کہ شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد کو معلوم ہے شکم میں پلنے والا بیٹا ہے۔ تبھی تو کعبے کی دیوار سے شکم مس کر کے کہا پروردگار تجھے اس بیٹے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ یہ ہے عظمت جناب فاطمہ بنت اسد کی۔ لیکن مجھے بات کرنی ہے اس شہزادے کی
کہ جو اس کی دعا ہے کہ جو خود نبی کی دعا ہے. آپ دیکھیں قنوت پڑھتے ہیں آپ، اور قنوت میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں قنوت، اس کے اندر ایک جملہ ہے قنوت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ پیغمبر اکرم کی دعا ہے، اے میرے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا فرما. اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا. دعا کس کی تھی؟ پیغمبر اکرم کی. اللہ نبیوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، لیکن اگر کبھی دیکھیں آپ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو بغیر مانگے کائنات کی ہر شے دی. توجہ چاہتا ہوں، بغیر مانگے اللہ نے نبی کو کائنات کی ہر شے دی، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بغیر مانگے نہیں دی. ایک تو علی کے لیے دعا کرنا پڑی. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے ہر شے اپنے نبی کو بغیر مانگے عطا کی. جہاں نبی ہوا وہاں قرآن آ گیا، جہاں نبی ہوا وہاں نعمتیں آ گئی، جہاں نبی ہوا وہاں فرشتے آ گئے. اللہ نے ہر شے اپنے نبی کو بغیر مانگے دی. لیکن جب سلطان نصیر کی بات آئی، اللہ نے کہا میرے حبیب پہلے دعا مانگو تب عطا کروں گا. اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے نبی دعا مانگو. نبی نے دعا مانگی، اللہ نے علی جیسا سلطان نصیر عطا کیا. دوسرے اللہ نے جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور اپنے نبی کو عطا کیا کہ میرے حبیب ہر شے بن مانگے دی اور جہاں تم رہے وہاں عطا کی، لیکن نور سیدہ کے لیے تمہیں چل کر آنا ہوگا. فاطمہ کا نور تب عطا کریں گے کہ جب تم چل کر معراج پر آؤ گے. تو علی بن مانگے نہیں ملا، نور سیدہ بن مانگے نہیں ملا. نبی کے جسے اللہ نے ہر شے بن مانگے دی، اسے علی بھی اللہ نے دعا کے بعد عطا کیا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ نے نبی کو علی اس وقت تک عطا نہیں کیا جب تک کہ نبی نے دعا نہیں کر دی. اور دیا بھی اتنا بڑا سلطان نصیر کہ جس کا نام ہی علی تھا. کہا ہے میرے حبیب ہم تمہیں ایسا عطا کا ایسا ناصر دے رہے ہیں، سلطان نصیر دے رہے ہیں کہ جس کی صفت یہ ہے کہ تمہاری ہر وقت مدد کرے گا. اگر جاگ رہا ہوگا تب بھی مدد کرے گا، سو رہا ہوگا تب بھی مدد کرے گا، گھر میں ہوگا تب بھی مدد کرے گا، باہر ہوگا تب بھی مدد کرے گا. ہر وقت مدد کرنے والا ہم تمہیں سلطان نصیر عطا کر رہے ہیں. اے میرے حبیب اس کی تعریف یہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، علی کی جہاں علی کے معنی ہے بلند، جہاں علی کے معنی بلند ہیں وہاں علی کے ایک معنی اور ہیں. توجہ چاہتا ہوں، یہیں سے بات کو موڑ دیتا ہوں. علی کے ایک معنی اور ہیں. کیا معنی ہے علی کے؟ علی کے ایک معنی یہ ہے، علی اسے کہتے ہیں کہ جسے نبی مانگے اللہ عطا کرے. مانگنے والا نبی ہو، عطا کرنے والا خدا ہو، اسے علی کہتے ہیں. تو جس نبی نے کچھ نہ مانگا اسے علی مانگے سے ملا. اور جو علی نبی کا افتخار تھا، اس نبی نے دعا مانگی تھی کہ جس نے کچھ نہیں مانگا تھا اس نے علی کے لیے دعا مانگی، اللہ نے علی عطا کیا. وہی علی نماز شب میں مصلی پر بیٹھ کر جب دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے بھی ثانی علی عطا کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، لیکن میں نے یہ دعا اس لیے پڑھی چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مولا عباس کے لیے دعا مولا علی نے کی تھی. صرف مولا علی نے دعا نہیں کی بلکہ جناب ام البنین نے بھی دعا کی ہے. اور اس دعا کی وجہ سے میں نے یہ دعا پڑھی. دعا پہلی دعا قرآن میں ہے جناب مریم کی ماں کی. کیا دعا ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ
رب، بہت توجہ چاہتا ہوں، رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررا، پروردگار جو کچھ میرے بطن میں ہے، جو کچھ میرے بطن میں ہے، رب انی نظر تو لکا، میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، ما فی بطنی، جو کچھ میرے بطن میں ہے۔ یہ ہے جناب حنہ کی دعا۔ لیکن تاریخ، پوری توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ عصمت کی حویلی ہے اور دیواریں وہ ہیں کہ جس پہ نہج بلاغہ لکھا ہوا ہے، اس صحن میں ایک مصلی بچھا ہوا ہے جس پر عباس کی ماں یعنی حضرت ام البنین بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہی ہے۔ کیا دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی، توجہ، الہی انی نظرتو لأبا عبداللہ الحسین ما فی بطنی مصورا، توجہ چاہتا ہوں، جناب حنہ کی دعا کیا ہے؟ رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا۔ جناب عباس کی ماں کی دعا کیا ہے؟ الہی انی نظرت لأبا عبداللہ الحسین ما فی بطنی مصورا، وہاں ہے محورا، یہاں ہے مصورا، وہاں ہے ما فی بطنی محررا، یا ما فی بطنی مصورا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، لیکن جو پہلا جملہ ہے وہاں رکھا رب، ام البنین نے کہا الہی یعنی اے میرے اللہ، حنہ نے کہا اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، جناب ام البنین نے کہا اے میرے اللہ۔ یہی معرفت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جناب حنہ سے جناب ام البنین معرفت میں 3 منزل آگے ہیں۔ آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں، اگر جملہ ضائع ہوا تو تکلیف ہوگی، بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ معرفت میں جناب حنہ سے جناب ام البنین یعنی عباس کی ماں 3 منزل آگے ہیں معرفت میں۔ کیوں؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جب آپ نماز شروع کریں گے تو نماز شروع کرنے سے پہلے جب سورہ پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے کیا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جناب ام البنین نے کہا الہی اے میرے اللہ۔ جب آپ شروع کریں گے بسم اللہ، پھر الرحمن الرحیم، پہلے اللہ، پھر رحمان، پھر رحیم، 3 ہو گئے اللہ کے نام، 3 صفتیں ہو گئی، اللہ، رحمان، رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، چوتھی منزل پہ رب ہے، چوتھی منزل پہ رب ہے، پہلے اللہ، پھر رحمان، پھر رحیم، پھر رب ہے۔ جناب حنہ نے کہا اے میرے رب، ام البنین نے کہا اے میرے اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی ام البنین معرفت میں جناب حنہ سے 3 منزل بلند ہے، 3 منزل آگے ہیں۔ جملہ بہت بڑا قیمتی جملہ ہے، الہی انی نظرتو لأبا عبداللہ الحسین۔ جناب حنہ نے کہا پروردگار اے میرے رب، جو میرے بطن میں ہے میں اسے تیرے حوالے کرتی ہوں۔ لیکن ام البنین نے کیا کہا؟ الہی انی نظرتو لأبا عبداللہ الحسین، اے میرے اللہ، توجہ چاہتا ہوں، اے میرے اللہ، الہی اے میرے اللہ، انی نظرتو لأبا عبداللہ الحسین، میں اسے حسین کی نظر کرتی ہوں، میں اسے حسین کی نظر کرتی ہوں۔ کسے؟ جو بطن میں ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ ام البنین۔ ام البنین کہہ رہی ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ عباس کی ولادت کے بعد ماں نے تربیت کی ہے، نہیں، جو ولادت کے بعد تربیت کرے وہ اور ماں ہوتی ہے، جو بطن سے اپنے بیٹے کو وفادار بنائے وہ ام البنین ہوتی ہے۔
کیا کہہ رہی ہے؟ الہی انی نظر تو لابا عبداللہ الحسین. ایک بس 2 لمحے کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. جناب حنا نے کہا رب انی نظرت لکا ما فی بطنی، اے میرے رب جو میرے بطن میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں. لیکن ام البنین نے اللہ کی نظر نہیں کیا، بلکہ ام البنین نے کہا جو میرے بطن میں ہے میں اسے حسین کی نظر کر رہی ہوں. اب جملہ چاہے جیسے سنے، لیکن یہ معرفت سے بھرا ہوا جملہ ہے. جہاں حنا کو اللہ نظر آیا، جہاں حنا کو رب نظر آیا، وہاں ام البنین کو حسین نظر آیا. جناب ام البنین کہہ رہے الہی انی نظرت لابا عبداللہ الحسین ما فی بطنی مصورا، پروردگار میں اس بچے کو حسین کی نظر کرتی ہوں. کسے؟ ما فی بطنی مصورا، جس کی تصویر کسی کی تصویر کے بن چکی ہے. میں جانتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو جب ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی بات پہنچانا مشکل ہوتا ہے. جناب ام البنین کہہ رہی ہے الہی انی نظرت لابا عبداللہ الحسین ما فی بطنی مصورا، اے میرے پروردگار آپ معرفت اور علم دیکھیں ام البنین کا. جناب حنا کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو بھی ہے میں اسے تیرے گھر کی نظر کر رہی ہوں. لیکن جناب ام البنین کہہ رہی ہے پروردگار ہے میرے اللہ جو میرے شکم میں ہے یہ بچہ جس کی تصویر کسی کی تصویر سے بن چکی ہے، اسے میں حسین کی نظر کر رہی ہوں. میں ہاتھوں میں چھوڑ کر کروں گا اے بی بی آپ ڈھگے چھٹے جملوں میں بات کیوں کر رہی ہے، ڈھگے چھٹے لفظوں میں بات کیوں کر رہی ہے. آپ کہہ رہی ہے جو کچھ میرے شکم میں ہے ماہی بطنی مصورا، جس کی تصویر کسی کی تصویر میں بن چکی ہے اسے میں حسین کی نظر کرتی ہوں. اے بی بی ساتھ ساتھ تو نہیں کہتے تھی کہ جس کی تصویر اس کے بعد علی کی تصویر میں بن چکی ہے، جو اصل میں حیدر کرار کی شبیہ ہے، سالیہ حیدر کرار ہے، میں اسے حسین کی نظر کرتی ہوں. جناب عباس کی ماں دعا کر رہی ہے، دعا قبول ہوئی، ولادت کی. ولادت کے بعد جناب عباس جب تاریخ کہتی ہے کہ جب ولادت ہوئی جناب عباس کی، مولا کائنات خطبہ دے رہے. ابتدا بہت بات چھوڑ کے مجھے عرض کرنا ہے. مولا علی گھر میں داخل ہوئے، جناب زینب دوڑ کر باپ کے قریب پہنچی کہ بابا مبارک ہو، اللہ نے ہمیں شیر جیسا بھائی عطا کیا. بابا میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہنے کے لیے آئی ہوں. میرے پاس اماں کی امانت ہے، میں آپ سے پہنچانا چاہتی ہوں. اماں نے آخری وقت میں کہا تھا بیٹی اگر تم میری امین بن جاؤ تو ایک امانت تمہارے پاس رکھوانا چاہتی ہوں. میں نے کہا مالک گرامی کون سی امانت؟ کہا بیٹی میری شہادت کے بعد تمہارے بابا ایک بہادر اور نیک و پاک خاتون سے عہد کریں گے، اور جب اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اپنے بابا کے پاس لے کر جانا اور بابا سے کہنا کہ ماں فاطمہ زہرا میری ماں اس بچے کا نام تجویز کر کے گئی ہے، نام کا انتخاب میری ماں نے کیا ہے اور میرے بھائی کا نام یہ رکھ دیجیے. جناب زینب نے پوچھا مالک گرامی نام کیا ہے؟ تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا اس کا نام عباس ہوگا. بہت چاہتا ہوں اس کا نام عباس. جناب زینب نے فرمایا مالک گرامی یہ نام آپ نے اس لیے انتخاب کیا چونکہ ہمارے دادا عباس گزرے ہیں
कहा नहीं बेटी, तुम्हारे दादा अब्बास की वजह से मैंने इस बच्चे का नाम अब्बास नहीं रखा। तो फिर मादर गिरामी किस लिए नाम अब्बास रखा? जनाब सहरा ने फरमाया, बहुत तवज्जो, फरमाया बेटी मैंने इसका नाम अब्बास इसलिए रखा, मैंने तुम्हारे तवज्जो, मैंने तुम्हारे बाबा के जलाली और इलाही नाम अली से ऐन लिया। आखिरी तक तवज्जो चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे बाबा के जलाली और इलाही नाम अली से ऐन लिया और अपने सबसे पाको पाकीज़ा नाम बतूल से ले लिया। तवज्जो चाहता हूँ, तुम्हारे बाबा के जलाली और इलाही नाम अली से ऐन लिया, अपने सबसे पाको पाकीज़ा नाम बतूल से ले लिया, अपने बाबा के आसमानी नाम अहमद से अलिफ लिया और तुम्हारे भाइयों के हसन हुसैन के नाम से सील लेकर मैंने इसका नाम अब्बास रखा, ताकि दुनिया समझे, ताकि दुनिया समझ ले अब्बास मुरक्के पंजे का नाम है। अब्बास मुरक्के पंजतने पाक का नाम, लिहाजा बाबा नाम अम्मा ने तजवीज़ किया, मेरे भाई का नाम आप अब्बास रख लीजिए। मौला अली ने अब्बास कहकर पुकारा और जब जब मौला अली घर में आते थे तो अब्बास को अपने साथ लेकर आंगन में टहलते थे। कुछ देर मौला अब्बास के साथ वक्त गुजारते थे मौला अली। फिर मरतबा तबा गया कि मौला अली अब्बास को टहला रहे और मौला अली के पहलू में तलवार हिमायल है। तलवार उलमा ने लिखा कि ये तलवार जो मौला अली के पहलू में हिमायल थी, ये तलवार हजरत अबू तालिब की तलवार थी। समझ चाहता हूँ, पहलू में जो तलवार थी वो हजरत अबू तालिब की थी और वो तलवार आज भी मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है, जिसका वजन 14 किलो है। समझ चाहता हूँ, जिसका वजन कितना है? 14 किलो वजन। और एक तलवार यहाँ भी रखी हुई है हिंदुस्तान में की, जो मैसूर में जो म्यूजियम है उसमें रखी हुई है, और वो तलवार है टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू सुल्तान जानते हैं? टीपू सुल्तान की तलवार, उसका वजन कम से कम 7 किलो बताया जाता है। देखिए, तलवार होती है चलाने के लिए। तलवार जब हाथ में आती है तो इसकी उठा के रखना नहीं होता, इससे हवा भी काटी जाती है, सर भी काटे जाते हैं। अगर तलवार हाथ में हो और हाथ में लेने के बाद कोई हवा काटने का फन न जानता हो, वो सर नहीं काट सकता। तलवार होती इसलिए ताकि हवा काटे, जब हवा काटनी आ जाती है तभी सर सकता है। मौला अली के पहलू में है अबू तालिब की तलवार, जिसका वजन है 14 किलो। 14 किलो वजन हमसे जल्दी से उठेगा नहीं, लेकिन ये है मेरे मौला अली की तलवार। मेरे मौला के हाथ में है अपने बाबा अबू तालिब की तलवार, आज पहलू में हिमायल है। 2 या 2.5 बरस का है अब्बास, मौला अली के साथ टहल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, टहलते टहलते अचानक जनाब अब्बास अपने बाबा के दाहिनी जानिब से घूमकर बाएं जानिब आए। बाएं जानिब की तलवार अब्बास ने 2.5 बरस के अब्बास ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने बाप के पहलू से तलवार को निकाला। अपने इस तरह मोहम्मद वाले थोड़ा आ जाए, बस बहुत मुख्तसर था, बस इस तरह एक और सलाम पढ़ते बाबा
भी अख्तियार से काम नहीं हुआ, कहीं भी अख्तियार से काम नहीं हुआ। अगर मौला हुसैन इजाजत दे देते तो दुनिया देखती अब्बास की जंग। आप क्या समझते हैं कि जो 9 लाख का लश्कर आया था ये 72 लोगों से लड़ने के लिए है? नहीं। आप पढ़े तारीख को, यजीद ने हर मुल्क में हर जगह यह खत लिखा था कि मेरा मुकाबला अली के बेटे अब्बास से है, मुझे लश्कर की जरूरत है। सिर्फ में मौला अब्बास की जंग देख चुके थे, पूरे आलम में अब्बास की हैबत का आलम ये था कि यजीद ने हर शहर में, हर जहाँ जहाँ रियासतें थी, हर जगह से जो भेंट बुलाई थी वो ये कह के बुलाई थी कि मेरा मुकाबला अब्बास करो, मेरा मुकाबला अब्बास करो। 9 लाख का लश्कर जमा कर लिया। कसम खुदा की ये वो घराना है, अगर ये चाहें तो बगैर जंग किए हुए दुश्मन को शेर कर देते। लेकिन कहीं भी अख्तियार से काम नहीं लिया। आखिरी बात और यही से अपने मसाइल है, अगर अख्तियार से काम लेते तो अल्लाह ने इन्हें ऐसा साहिब अख्तियार बनाया था। कसम खुदा की आप देखें, आपने सुना होगा कि मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला अली खुतबा दे रहे थे, मस्जिद भरी हुई थी, केकरे में खाज उठा और उठने के बाद अली की शान ने मुताबिक की और कहा या अली, क्या अली ने आपको अख्तियार दिया है जो आप कह रहे हैं? तो जैसे उसने कहा, मेरे मौला ने कहा है कोई जो इस कुत्ते को इस बंद से बाहर निकाले? अली का इतना कहना था कि फौरन इंसान से कुत्ता बन गया, लोगों ने बंद से बाहर भगा दिया। बोला इमाम हसन का जमाना है और इमाम हसन को हाकिम इस्लाम ने बुलाया ताकि इमाम हसन को तारीफ करे। इमाम हसन बैठे हुए थे, फरमाए कर रहे थे। इमाम हसन कह रहे थे अल्लाह ने हमें वो सिफतें अता की हैं, अगर हम चाहें तो दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, जमीन को आसमान कर दे, आसमान को जमीन कर दे। हम चाहें तो मर्द को औरत कर दे, औरत को मर्द कर दे। तमाम खुदाए पढ़े मेरे मौला ने इतने शर्त रखने के बाद कहा कि ऐ हसन अली के बेटे, इतना बड़ा दावा कि तुम मर्द को औरत, औरत को मर्द कर दो। इमाम हसन ने कहा है कोई कि जिस औरत को यहाँ से बाहर निकाले? तारीफ कहती है कि मर्द था, औरत बन के बाहर से निकला। ये अख्तियार है या नहीं? अब ये दोनों रिवायतें मैंने इसलिए पढ़ी कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि जो अख्तियार मौला अली के पास था वो इमाम हुसैन के पास था या नहीं? जो अख्तियार इमाम हसन के पास था वो अख्तियार इमाम हुसैन के पास है या नहीं? सब ऐसे बताइए, है या नहीं? जो अख्तियार अली के पास था वही इमाम हुसैन के पास है, जो अख्तियार इमाम हसन के पास था वही इमाम हुसैन के पास है। इमाम हुसैन ने अख्तियार से काम नहीं लिया, वरना अगर अख्तियार से काम लेते तो मौला हुसैन अब्बास को बुलाते, अब्बास को बुलाते, मेरे भाई अब्बास सराय औरतों को हटाओ, जबान के जुमले जारी करके 9 के 9 लाख आए थे मर्द बन के, जाते औरत बन के। सलाम मोहम्मद वो अख्तियार इमाम हसन के पास था, वो इमाम हुसैन के पास, लेकिन अख्तियार से काम नहीं हुई। इसलिए इम्तहान की मंजिल गई, इमाम हुसैन इम्तहान की मंजिल गई। बड़ा कयामत का इम्तहान दिया है इमाम हुसैन, ऐसा इम्तहान तो जिसके नबियों ने अपने हाथों को खुश किया, रसूल जिसके हट गए, पैगंबर जिसके हट गए, परवरदिगार हम इतना सख्त इम्तहान नहीं दे सकते, परवरदिगार हम इतना सख्त इम्तहान नहीं पेश कर सकते। इमाम हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद
शफाअत को उठाकर अपने नाना के सर पे रख दिया। रखने के बाद का नाना कि ताज शफाअत आपके सर पे अच्छा लगता है। कहते लाल पहले रजिस्टर में जो शर्तें लिखी हुई थी उस शर्तें को पहले कहा नाना ये ताज आप संभालो, बाकी शर्तें जाने और हुसैन जाने। है नाना मैं हर एक शर्त को पूरा कर दूंगा। इमाम हुसैन ने वादा कर दिया, आलम अरवाह ने वादा किया था इमाम हुसैन ने, और उस वादे को पूरा किया इमाम हुसैन ने। सारी शर्तें हुसैन ने मान ली। लेकिन जब रसूल अल्लाह का आखिरी वक्त था और जिब्रील अमीन आने के बाद कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने बात दुरूद और सलाम ये कहा है कि हुसैन को बुलाइए और जो रजिस्टर में शर्तें लिखी हुई हैं वो शर्तें हुसैन को पढ़वा दीजिए। अपनी जिंदगी में एक मरतबा रसूल ने हुसैन को बुलाया, ऐ मेरे लाल हुसैन आओ मेरे करीब आओ। हुसैन आ गए, वो रजिस्टर इमाम हुसैन के हवाले कर दिया। ऐ मेरे लाल ये तमाम शराइत पढ़ लो। इमाम हुसैन एक अक्षर पढ़ते जाते हैं और हुसैन दस्तखत करते जाते हैं। रजिस्टर में जो लिखा हुआ था हुसैन हर एक दस्तखत करते चले गए। अपना वतन अजीज मदीना छोड़ना होगा, हुसैन ने दस्तखत कर दिया। सुगरा को मदीने में छोड़ना होगा, हुसैन ने दस्तखत कर दिया। हज को उम्रे से बदलना होगा, हुसैन ने दस्तखत कर दिया। मुस्लिम की शहादत से सब्र करना होगा, हुसैन ने दस्तखत कर दिए। 3 दिन की भूख और प्यास में कुर्बानियां देना होगी, हुसैन ने दस्तखत कर दिए। अकबर जैसा करियन जवान कुर्बान करना होगा, हुसैन दस्तखत कर गए। कासिम का पामाश रुदाला का उठाना होगा, हुसैन ने दस्तखत कर दिए। अब्बास के कटे हुए गाने उठाना होंगे, हुसैन ने दस्तखत कर दिए। अली असगर के गले से तीर निकालना होगा, हुसैन ने दस्तखत कर दिए। हुसैन उसके बाद तुम्हें अपनी शहादत पेश करना होगी, हुसैन ने दस्तखत कर दिए। हुसैन तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारा सरनों के निज़ा पे बुलंद किया जाएगा, हुसैन ने दस्तखत कर दिए। अदादारों तारीफ कहती है एक मंजिल ऐसी आई कि जहाँ कुछ देर के लिए हुसैन का हाथ कांपने लगा। हुसैन दस्तखत करते हुए कांपने लगे, जैसे हुसैन के हाथ में तकतकी पैदा हुई। तारीफ कहती है हुजरे के दरवाजे पर एक बच्ची खड़ी हुई थी, अरे दौड़ती हुई आई, हुसैन के गले में बाहें डाली और बाहें डालने के बाद कहा ऐ मेरे बाजार हुसैन, मेरे भाई दस्तखत कर दे। अरे इस्लाम के लिए तू अपना सर देगा, ज़ैनब अपनी रिदा दे देगी। खुदा कोई गम लगे सिवाय अपने मजलूम में करबला के, हुसैन ने हर शर्त को मंजूर कर लिया। अदादारों ये हुसैन का कलेजा था, ये हुसैन का कलेजा था जो हर शर्त को मंजूर कर लिया। शब आशूर आई, शब आशूर हुसैन ने इबादत में बसर की। अदादारों उधर खेमे के अंदर एक करियर जवान के का 22 बरस का करियर जवान के का उसके हालत में पड़ा हुआ था। हुसैन इबादत में मसरूफ थे। सैयद सज्जाद की आँख खुल गई, आँख खुली तो किससे काफी अम्मा ये आवाज कैसी आ रही है? कहा मेरे लाल तेरे बाबा के जान इशारों के तस्वीर में तहरीर की आवाजें हैं। एक मरतबा कहते हैं कि अम्मा जरा मुझे असा उठाकर ला दीजिए। क्या मेरे लाल असा लेकर क्या करेगा? कहती अम्मा मैं बाबा के अंसार के पास जाता हूँ और उससे ये कहूँगा कि अपने खेमे हमारे खेमों से दूर लगा लीजिए, इसलिए कि तुम्हारी आवाज हमारे खेमों में आ रही है। अम्मा मुझे खौफ है कि हमारी आवाज इनके खेमों में चली जाए। अम्मा कहीं आपकी आवाज इनके खेमे में न चली जाए। अगर आप जानते हो ये कौन है कहतादा, ये वो कहतादा है कि उसके लिए मौला कायनात ने 21 रमजान को वसीयत की थी और कहा था कि लाओ सैयद सज्जाद से मेरे पास ले आओ। सैयद सज्जाद को मौला अली ने आवेश में लिया। आवेश में लेने के बाद ज़ैनब से
انا للہ و انا الیہ راجعون وجل بقائے الہی بحق الزہرا و امینہ و بارک ہمارے آپ کے بعد تک احکام اپنا مسترام معبود اس کی عبادت کو اس طرح سے قبولیت عطا فرما تمام حاضرین مومنین و مومنات کی تمام سجدائے دعاؤں کو قبول فرما ہم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واحد عطا فرما جو مقروض ہوں گے قرض عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما معبود ہمارے وہ گناہ معاف فرما کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں پر بیماریاں نہیں جاتی ہمارے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمارے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے ہمارے گھر سے نحوستیں نہیں جاتی بار الہ جہاں جہاں اس کیا میں حیدر کرار اس کی حفاظت فرما امریکہ اسرائیل کو نصف و نابود فرما بار الہ ایران کی حفاظت فرما معبود رہبر محسن کی حفاظت فرما بار الہ روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما معبود تمام حاضرین مجلس مومنین و مومنات کو زیارت قبلۂ معلمت مصطفیٰ فرما بار الہ ہمارے آخری امام کا ظہور فرما ہمیں امام کے آوان و انصار استعمال فرما پانی مجلس کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما ہر پریشانی اور مصیبت دور فرما مرحوم کے مرحومین کی مغفرت فرما گزارش کے ایک مرتبہ ہم قیمت وصول فرما کر اشراف حسین اشراف حسین اشراف حسین تصویر بیگم مل کے اور بڑی معلوم مل کے بشار حسین اور جماعت علی
इमाम हुसैन। पे
कल ये तने सरवर होगा, हम पे टूटा हुआ ये जुल्म का लश्कर होगा, मेरी गर्दन पे रवा शिम्र का खंजर होगा। हुसैन भाई समाज का खंजर होगा, घर से घबरा के खुले सर ना निकलना ज़ैना, शिम्र से तुम कोई फरियाद न करना ज़ैना। लगता समाज अपना सर पीट के किरदार हरम रोते थे, शाह एक से रुक रुक के जुदा होते थे, वक्त मुश्किल का तो भाई को सदा देते थे। मैं समाज फरमाए